علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور الحمدللہ محترم قاری صاحب دا خطاب بھی ہو چکا ہے، تسی سماعت فرما چکے ہو، تو انہاں دے خطاب تو بعد گنجائش تے نہیں رہندی۔ بہرحال پروگرام تے ہی سی کہ انہاں تو پہلے اسی گفتگو فرما لیندے کر لیندے اور محترم قاری صاحب بعد خطاب فرماندے، لیکن لیٹ ہو گئے، اللہ انہوں جس طرح منظور سی تو حاضر ہوئے ہیں۔ تو چند باتاں تسی جتھے مزید سنیا میرے کولوں بھی سن لو، انشاءاللہ 10-15 منٹ زیادہ نہیں۔ ہر انسان جو مسلمان ہے وہ عمل کرتا ہے اور اس نیت نال کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے اور اللہ مینوں جنت دا مہمان بنا دے اور اللہ مینوں جہنم تو محفوظ فرما لے۔ ہر انسان جو مسلمان مومن ہے اس دے عمل کرنے دا مقصد صرف ہے یہ۔ لیکن بھائیو یہ بات یاد کرو، ذہن نشین کرو کہ اجر ہر اس عمل تے ملنا ہے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہے، اور دین بھی وہی ہے۔ اور جو عمل بظاہر بہت اچھا نظر آئے اور ساری کائنات اس نو اچھا کہے، دنیا اس نو اچھا کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ثابت نہیں ہے تو اللہ دے ہاں وہ اچھا نہیں ہے، چاہے اس نو کرنے والا بہت بڑا عالم کیوں نہ ہوئے، محدث کیوں نہ ہوئے، تابعی کیوں نہ ہوئے، صحابی کیوں نہ ہوئے، نبی الاسلام دی بیوی کیوں نہ ہوئے، آپ دے مدینہ دے اندر نائب مفتی کیوں نہ ہون، جس عمل دی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی وہ اللہ دے ہاں مقبول نہیں ہے۔ چند ایک مثالہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کچھ عمل بتلاؤ، سکھلاؤ، میں کراں، یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ میرے اس عمل دی وجہ تو مینوں جنت دے قریب کر دے اور جہنم تو دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس نو چند اعمال دسے۔ وہ آپ علیہ السلام دی خدمت بیٹھا ہے، وہ اعمال سن رہا ہے۔ جدو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو اعمال سنے نا تے اٹھدیاں اس نے ایک اقرار کیتا، اس نے ایک اقرار کیتا، ذرا غور کرنا۔ وہ اقرار کر رہا ہے، کہہ رہا والذی نفسی بیدہ لا ازید فیہا ولا انقص، قسم ہے مینوں اس ذات دی جس دے ہاتھ سے میری جان ہے، جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیتا ہے، اس دے اندر میں ایک ذرے دا اضافہ بھی نہیں کراں گا اور کمی بھی نہیں کراں گا۔ یہ اس دا اقرار ہے، عمل اجے نہیں کیتا، عمل کرن دی نیت کر رہا ہے کہ عمل کیڑا کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا ہے، وہ عمل کرنا، یہ اقرار کیتا اس نے۔ اور اس دے اقرار دے اندر ایک منہج ہے، ایک عقیدہ ہے
وہ منہج اور وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے حاضر ہوئے نازل ہوئے. وہ اپنی جگہ تو اقرار کر کے اٹھیا اور جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیتا اور فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. تواڈے چو جڑا کوئی چاہندا نا کہ میں جنتی شخص نو دیکھاں تو اس شخص نو دیکھ لو، یہ جنتی ہے. عمل اس نے کوئی نہیں کیتا، آج کوئی عمل نہیں کی، صرف اقرار کیتا. اور اقرار کیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس تو نہ آگے بڑھاں گا نہ پیچھے ہٹاں گا، اور اے اصل دین ہے، دین اس دا نام ہے. اور دیکھیے صحیح مسلم چ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر 3 صحابی آئے، 3 صحابی. آپ اتفاق نال گھر موجود نہیں ہیں، آپ دی ازواج مطہرات امہات المومنین موجود نے. ان صحابہ نے آپ دے اعمال دے بارے پوچھا تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے آپ دے اعمال دسے. اعمال سن کے نا انہاں کھڑیاں اقرار کیتا. پہلے نے بھی اقرار کیتا، آپ نے جنت دی بشارت دیتی، ہن اے بھی اقرار کر رہے ہیں. ذرا سننا دین کی ہے اور عمل کیڑا قابل قبول ہے. تینوں اقرار کر رہے ہیں اور انہاں چو ایک بندہ جو پہلا ہے نا وہ اقرار کردا تے کی کہندا، اصلی اللیل فلا ارکد. کہندا میری زندگی چ جنیاں راتاں آن گیا نا میں ساری رات قیام کراں گا اور میں سوواں گا نہیں، ساری رات قیام کراں گا، ساری رات. یہ اس نے اقرار کیتا. دوسرا بولیا، کہنے لگا اصوم النہار فلا افطر. میری زندگی دے جتنے دن باقی نے ہر دن روزہ رکھاں گا، چھوڑاں گا نہیں. پہلے دی نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے دن نیت بھی جو کوئی شک ہے نہیں. عمل کر رہے ہیں نا، اور عمل کتنا اچھا. رات دی عبادت فرمایا بہترین عبادت ہے، اور نفلی روزہ رکھنا بڑا مقام ہے اس دا. دونوں دی نیت دیکھو. اور تیسرا بولیا وہ کی اندہ اعتزل النساء فلا اتزوج. میں عورتاں تو الگ تھلگ رہاں گا، شادی نہیں کراں گا. اگر شادی کی تھی مصروفیت بڑھے گی تو میں شادی نہیں کراں گا، اللہ دی بندگی کر دے رہا. دیکھو تینوں دی نیت اچھی ہے کہ نہیں، ذرا غور کرنا. تینوں دی نیت اچھی ہے لیکن تینوں دا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے مطابق نہیں ہے. نبی علیہ السلام گھر آئے، امہات المومنین نے دسیا کہ فلاں آئے اے باتاں کر گئے. آپ فوراً گئے، انہوں نے تلاش کیتا. تلاش کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا. تسی فلاں باتاں کہیاں نے؟ جی یا رسول اللہ کہیاں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لاتقی منکم واخشی للہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سب دے اندروں سب تو زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہاں، سب تو زیادہ تقوی والا ہاں. میری سنت کی ہے میں رات نو تہجد پڑھدا بھی ہاں، سونا بھی ہاں. ساری رات تہجد پڑھنا میری سنت نہیں. میری سنت کی ہے میں روزہ رکھدا بھی ہاں، چھوڑدا بھی ہاں. سارا دن روزہ رکھنا، مسلسل ناغا نہ کرنا میری سنت نہیں ہے. اور میری سنت کی ہے میں عورتاں نہ شادیاں بھی کیتی ہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت تو اعراض کرے گا میرا ادا کوئی تعلق نہیں. سمجھ آئی دین کی ہے؟ عمل وہی قابل قبول ہے جس دی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے. بس یہ نقطہ نوٹ کرو. دیکھیے ایک شخص ہے، اس نے قربانی کر لی.
ایک ساتھی آ رہا ہے تو انہوں نے رابطہ کر لیا۔ ایک شخص نے قربانی کی تھی نماز عید پڑھن تو پہلا، 10 ذوالحجہ دا دن قربانی دا دن ہے، اس نے قربانی کر لی عید پڑھن تو پہلا ہی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلیا، یہ صحابی ابو بردہ رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلیا، فرمایا تسی پہلے قربانی کر لی، پہلے تو قربانی نہیں ہوندی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں بھی پتہ ہے، لیکن میری نیت تے سنو میں کیوں کیتی بھئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محلے چ غریب لوگ بڑے نے، اور میں سوچیا کہ اج انہاں غریباں دے گھر سب تو پہلا میری قربانی دا گوشت جائے۔ یہ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ اور قربانی دا دن ہے کہ نہیں؟ قربانی دا جانور خریدیا کہ نہیں؟ دوندا بالکل سارا کچھ ہے پورا، لیکن عید پڑھن تو پہلے کر لئی، نیت بھی اچھی۔ آپ علیہ السلام نے کیا انہوں شاباش دیتی ہے؟ نہیں، غور کرنا۔ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا شاتُکَ شاتُ لحمٍ، تیری بکری گوشت دی بکری ہے، قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ میری سنت ہی نہیں ہے۔ اگر قربانی دا ثواب لینا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، یہ دی جگہ دوسرا کر پھر ثواب ملے گا۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے دین۔ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس دی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک اللہ دے نبی علیہ السلام دا بڑا عظیم صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑا پڑھا لکھا صحابی ہے، معمولی شخص نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام دی خدمت چ بیٹھا ہے تے رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھے عمر کی گل ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے دی شادی کیتی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، چند دن پہلے شادی کیتی ہے تے اج میں اپنی بہو نو پوچھیا ہے نو کہ بیٹا تو ساڈے گھر آئی ہے، کیویں دا ساڈا گھر تینوں لگا محسوس کیتا ہے؟ ساڈا ماحول پسند آیا کہ نہیں؟ ساڈیاں عادتاں چنگیاں لگیاں کہ نہیں؟ اور میرا بیٹا کیسا ہے عبداللہ، کچھ شکایت تے نہیں؟ اگر کوئی مسئلہ تے دسو۔ یا رسول اللہ میری نو نے مینوں کہا ہے کہ نعم الرجل عبداللہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بہت اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے کہ وہ میرے بستر تے نہیں آ رہا۔ ایک دم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹا یہ دا مسئلہ وجہ کی ہے، کوئی گل نوٹ کیتی ہوئے گی تسی، آخر کی وجہ ہے؟ کہنے لگے بابا جی گل یہ ہے، عبداللہ جو ہے نا تہاڈا بیٹا، ہوا یقوم اللیل و یصوم النہار، وہ ساری رات تہجد ہی پڑھتا رہندا تے سارا دن روزہ ہی رکھتا رہندا، وہ کرے کی بیچارہ؟ سارا دن روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا۔ بھئی قیام کرنا نیکی ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ روزہ نیکی دے گا جس دی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گے، اور قیام بھی وہ نیکی دے گا جس دی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی جاؤ تو انہوں نے بھیج دیو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جا رہے نے عدالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص کوئی معمولی بندہ نہیں جے، صحابہ دی جماعت سب تو بڑا محدث ہے، سب تو بڑا محدث حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالوں بھی زیادہ حدیثاں یاد نے۔ ابو ہریرہ کہندے نے کہ عبداللہ مینوں لکھنا نہیں آندا، تو لکھ لینا، تو اس واسطے تینوں حدیثاں زیادہ یاد ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص وہ نے کہ آپ دی ہر گل ہی لکھ دینے، ہر گل لکھ دینے۔ صحابہ کہنے لگے ایک دن عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدی غصے چ ہوندے نے، کدی خوش موڈ چ ہوندے نے، تو ہر گل ہی لکھ لینا، ماحول ویکھ کے لکھیا کر۔ تو یہ گل انہوں نے چنگی نہیں لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت چ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تے انج کہہ رہے ہیں، تو میں کی کراں، لکھاں یا نہ لکھاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب عبداللہ، اکتب، لا یخرج الا الحق، لا یخرج منہ الا الحق۔ ہر چیز لکھیا کر،
یہ زبان وہ زبان ہے جس زبان چو حق تو علاوہ کچھ نکلدا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز لکھ، میں غصے چ بولنا پھر بھی لکھ، خوشی چ بولنا پھر بھی لکھ، دنے بولنا پھر بھی لکھ، رات میں بولنا پھر بھی لکھ۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان چو حق ہی نکلدا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دالچ جدو گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغنی ان کا خبر، اے عبداللہ تیری ایک خبر آئی ہے، تیرے خلاف ایک شکایت ہے۔ یا رسول اللہ کی شکایت؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انت تصوم النہار و تقوم اللیل، سنیا تو سارا دن روزہ رکھدا ساری رات قیام کردا؟ جی یا رسول اللہ۔ کیوں؟ اگلی بات سنیا جی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت ذالک الا بخیر، میں جو کام کر رہا نا میرے کرنے دا مقصد یہ ہے کہ میں خیر اکٹھی کر رہا، خیر اکٹھی کر رہا۔ کیوں؟ اللہ نے مینوں صحت دیتی ہے، جوانی دیتی ہے، وقت بھی ہے، کل کلا پتہ نہیں صحت ساتھ دے یا نہ دے، وقت ملے یا نہ ملے، اج میرے کو وقت بھی ہے صحت بھی ہے، تو میں وقت اور صحت تو فائدہ اٹھا دیا، ایک خیر اکٹھی کر رہا۔ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ عمل بھی اچھے ہے کہ نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا تھپکی دیتی ہے؟ نہیں، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا لا صام من صام لا بدا، اس دا کوئی روزہ نہیں جو مسلسل روزہ رکھے، جو مسلسل روزہ رکھے وہ دا کوئی روزہ نہیں۔ اور فرمایا عبداللہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کر، اللہ پورے سال دے ثواب عطا کر دے۔ اللہ دیکھو، ایک بننے پورے سال دے روزے ثواب کوئی نہیں، اور دوسرے بننے سال چ 36 روزے، ہر مہینے 3 روزے، تو ثواب پورے سال دا۔ کیوں؟ وہ اپنی مرضی دے نے، اے میرے نبی محمد دی مرضی دے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق دا نام ہے، اس تو علاوہ کسی اور دا خلوص دین نہیں بن سکتا، کسی اور دی محبت دین نہیں بن سکتا۔ اج جلوس ہے محبت تے مبنی ہے، سیدی مرشدی دے نعرے محبت تے مبنی، میں محبت شک نہیں کردا۔ سارا کچھ جو تسی دیکھ رہے ہو ربیع الاول دے اندر، یہ محبت تے مبنی نے، لیکن کسی دی محبت دین نہیں بن سکتا جنی دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، دین وہ یہ جو اللہ نے کہہ دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا، بس۔ صحیح بخاری دے ایک اور روایت سنو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں ویکھیا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا، اور انہاں نماز بڑی سپیڈ نہ پڑھی، نہ رکوع اچھا ہے نہ سجدہ اچھا ہے، بڑی تیزی نال، جس طرح آج کل بھی کئی لوگ پڑھ دیں۔ نماز تو فارغ ہوئے نا، حذیفہ بن یمان فرما لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم تصلی ھذا، اے بابا جی اے نماز جو تسی پڑھی ہے یہ کنی کہ دیر تو انج پڑھ رہے ہو؟ بابا جی نے کیا؟ منذ 40 سنتن، بیٹا مینوں 40 سال ہو گئے میں انج ہی پڑھ رہا، 40 سال تو انج ہی پڑھ رہا، رکوع بھی اچھا نہیں ہے سجدہ بھی اچھا نہیں۔ حذیفہ بن یمان فرما لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر 40 سال تو انج پڑھ رہے ہو پھر میرا فتویٰ ہے کہ تسی اج تک پڑھی کوئی نہیں، اج تک پڑھی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات بڑی خطرناک، فرما لگے لو مت علی ھذا لمت غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح ہی پڑھ دیا مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نہیں کسی اور دے طریقے تے مرے گا۔ کیوں؟ یہ میرے نبی دا طریقہ نہیں ہے، نہ رکوع ٹھہرا ہوئے نہ سجدے ٹھہرا ہوئے۔ جس طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہے سی نا، نماز پڑھے ہاتھ فارغ ہو کے آیا تھے، آ کے سلام عرض کیتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے آیا، وہ پڑھ کے آیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
پھر گیا پڑھی، پھر اونجی پڑھی جنج پہلے پڑھی، پھر آیا آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھ کے آ، تو پڑھی کوئی نہیں۔ وہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا فدلک ابی و امی، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہے، اللہ دے نبی اس تو چنگی میں نہیں پڑھ سکتا، مینوں دسو کی نقص ہے؟ آپ انہوں کہہ رہے بار بار پڑھ کے آ، کی انہیں رکوع چھڈیا؟ نہیں۔ کوئی سجدہ چھڈیا؟ نہیں۔ کہ عام ہی چھڈ گیا؟ نہیں۔ تشہد چھڈیا؟ نہیں۔ نقص کی ہے؟ اس دی نماز تعدیل نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، رکوع ٹھہراؤ نہیں ہے، سجدے ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ 40 سالہ نمازی، فرمایا اج تک تو پڑھی کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں نبی علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا من توضا کما امرا، من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه، من توضا کما امرا، جس بندے نے وضو انج کیتا جویں میں محمد نے سکھلایا ہے، وصلی کما امرا، اور نماز انج پڑھی جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ او دے ایک وضو اور ایک نماز دی وجہ تو اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھو ادھر 40 سالاں دی نمازاں، فرمایا فائدہ کوئی نہیں، ادھر ایک نماز پچھلے گناہاں دا کفارہ بن رہی ہے، وجہ کی ہے؟ وہ اپنی مرضی نہ، یہ میرے نبی محمد دی مرضی نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کسے دی مرضی دا نام نہیں ہے، دین کسے دی مرضی دا نام نہیں ہے۔ صحیح بخاری چ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، گھر چلے گئے، پھر واپس آئے، مسجد آئے تو ویکھیا ایک عجیب منظر نظر آیا، مسجد جڑا پہلے کدی نہیں آپ نے دیکھا۔ دیکھ کے نا آپ حیران ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، اور اصحاب صفہ نو پوچھیا نبی علیہ السلام نے کہ اے کی معاملہ ہے؟ وہ منظر کی سی؟ حبل ممدود بین ساریتین، ایک رسی ہے جڑی دو ستونہ دے درمیان بنی ہے، مسجد دو ستون ہے نا، دو ستونہ دے نال رسی بنی ہے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا، اے اصحاب صفہ یہ کی ہے؟ کہنے لگے ھذا لزینب رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی بیوی حضرت زینب نے بنی ہے۔ کیوں بنی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب دی جس دن تہاڈی واری حضرت زینب دے گھر ہوندی نا، اس دن وہ گھر رہندیاں نے تہاڈی خدمت کردیاں، جس دن تہاڈی واری کسی اور بیوی دے گھر ہوندی ہے نا تو حضرت زینب مسجد آ جاندیاں نے اور ساری رات عبادت کردیاں نے۔ فرمایا عبادت تے کردیاں نے، رسی کیوں ہے؟ ذرا غور کرنا، دین کی ہے، یہ رسی کیوں ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب اس رسی دے نال پچھوں اپنے وال بن لیندیاں نے کہ عبادت کردیاں کردیاں، اذکار کردیاں پڑھدیاں کتے نیند دا حجگا لگے تے والاں نو کھچ پے تے میں پھر چکن نہیں ہو جا، اور پھر عبادت جاری رکھا۔ دیکھو یہ انہاں دا جذبہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ شک ہے؟ یہ اللہ دی بندگی لیے اتنی محنت کر رہی ہیں، لیکن یہ طریقہ میرے نبی محمد دا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنے والی پاویں امت دی ماں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو آوے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو آن انہوں نے کہہ دیا جے کہ جو تسی یہ تکلیف برداشت کر رہی ہیں جے نا، اس تو اللہ تے اللہ دا رسول بری ہے۔ اللہ کیوں؟ یہ طریقہ میرا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنی دیر تہاڈا دل کردا انی دیر تسی قرآن پڑھو، جدو تھک جاؤ نا کہ دل نہیں کر رہا تو بند کر دیو، کنے کیا ساری رات پڑھو، اکتا گئے ہو بند کرو اور سو جاؤ۔ ساری رات پڑھو، دل کردہ نہیں پھر بھی پڑھی ہی آ رہا ہے، پڑھی، یہ کوئی عبادت ہے؟
عبادت وہی قابل قبول ہے، عمل وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا اور سمجھا دیتا۔ دین اسے دا نام ہے۔ اور محترم بھائیو، اگر کوئی عمل جبریل بھی کرے تو دین نہیں بن سکتا جنی دیر تک وہ تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر دے۔ حالانکہ سارا دین جبریل لے کے آیا، سارا دین جبریل لے کے آیا رضی علیہ السلام۔ جبریل آئے، صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سفید کپڑیاں ایک بندہ آیا، داڑھی وہ دی گنی ہے اور سر وایا ہے، چٹے سفید کپڑے نے، آ کے دو زانوں ہو کے بہ گیا اور دو زانوں ہو کے بہ کے اس نے سوال کیتے۔ اس نے پہلا سوال کیتا مل اسلام ہو، اسلام کی ہے، آپ نے جواب دیتا۔ مل ایمان ہو، ایمان کی ہے، آپ نے جواب دیتا۔ مل احسان ہو، احسان کی ہے، آپ نے جواب دیتا۔ متی الساعہ، قیامت کی دعا آئے گی، آپ نے جواب دیتا۔ حضرت عمر فرماندے نے اسی ویکھ ویکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ بندہ پورے مدینے دا نہیں ہے، یہ بندہ مدینے دا لگتا ہی نہیں، یہ اجنبی بندہ ہے، کوئی پراؤنا ہی لگتا ہے۔ جدوں اسی وہ بناؤ شنگار ہل دیکھتے ہیں، وہ کپڑے ہل دیکھتے ہیں، سفر دے نشان بھی نہیں۔ ایتھوں میٹرو دے سٹاپ تو ایتھوں تک آؤ تو بندے نو پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ سفر کر کے آیا۔ جو حالات نے، جنی آلودگی ہے، فرما رہے ہیں کہ سفر دے نشان بھی کوئی نہیں، سر وگیا بڑا سونا، کپڑے چٹے سفید، کوئی داڑھی چ کٹا نہیں، تے بندہ مدینے دا بھی نہیں۔ اسی بڑے حیران تے سوال جدوں کردا ہے انج لگدا جویں اینوں جواب دا پتہ ہی نہیں۔ جدوں نبی علیہ السلام جواب دیندے نے تے کہندا صدقتا یا رسول اللہ تسی صحیح کیا، ادوں ایویں لگدا ہے تصدیق انج کر رہا جویں اینوں جواب پہلو ہی آندا۔ اسی بڑے پریشان ہے، عجیب سوال ہی ہے، کی معاملہ؟ فرماندے نے وہ سوال مکمل ہوئے، اٹھیا تے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ خاموش نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتدرون من السائل، اے صحابہ جان دیو سوالی کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک جبریل ہو، اے جبریل ہے، اتاکم لیعلمکم دینکم، اے تواڈے کول آیا تاکہ تانوں تہاڈا دین سکھائے۔ ہن قابل غور جملہ یہ ہے، دین کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تواڈے کول آیا تانوں دین سکھان۔ بھئی دین سکھان آیا تے کرسی تے بیٹھ کے سکھائے، جس طرح قاری صاحب نے درس دیتا ہے، کھڑا ہو کے دسے بھئی قیامت کدوں آنی جے، قیامت دیاں نشانیاں ہے جے، ایمان اس نو کہندے نے، اسلام اس نو کہندے، احسان دی ہے تعریف جے۔ انہیں سوال جواب شروع کر دیتے۔ ایک ہی چکر، آیا دین سکھان ہے اور کرن سوار رہے ہیں۔ یعنی جبریل بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہو کے دین دساں تو وہ دین نہیں، جنی دیر تک میرے اس سوالاں دے جواب، میرے اس اعمال دسے ہوئے جو طریقے نے، جو اصول نے، انہاں دی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دین ہوئے جس دی تصدیق محمد فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل بھی ڈائریکٹ کہے تو صحابہ منن نو تیار ہی نہیں کہ دین ہے، دین ہوئی ہے جس دی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، بہت ساریاں باتیں کرنیاں سی لیکن وقت نہیں ملیا، لیٹ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ میں عرض کیتا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں اور تساں احباب نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ عمل کر کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔